اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بے شک آج ہی آزما لو۔ ناظرین، آج کے دن قرآن مجید کی یہ ایک مختصر سی صورت صرف 3 بار پڑھ لو، 100 کروڑ کی حاجت بھی ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ آج کا ایسا مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خالی جھولیاں فوراً سے بھر جائیں گی، مراد آپ کی ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ نہ ہی گھنٹوں میں نہ ہی دنوں میں مرادیں آپ کی پوری ہوں گی، بلکہ سیکنڈوں میں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنی دونوں آنکھوں سے رزق کو آتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش وظیفہ پڑھتے ہی دیکھ لینا۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی پیسہ آ سکتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ جمادی الاول کی قدر و قیمت کو تو ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے۔ آج رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج جو بندہ رب کریم کو راضی کر لے گا، وہ پورا مہینہ رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، جیسا بھی مانگے گا، رب کی ذات غیب سے پورا فرمائے گی۔ آج کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کسی کو شکایت ہے کہ اس کو روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، تو روزگار کے لیے پڑھ لو۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ دنیا کی جس حاجت، جس مراد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں۔ آپ طاقتور دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک مار دیں، آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے پریشان ہے تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان پر ایک نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کی پہلے ہی بہت فضیلت و برکت ہے، اور دوسرا جمادی الاول میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ آج آپ میں سے جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، آپ میں سے جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج قرآن مجید کی مختصر سی صورت صرف 3 بار پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس صورت کو پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی کہ رب کی ذات اتنی جلدی سنتی ہے، اتنی جلدی دعا قبول فرماتی ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ اس وظیفہ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی آج سے ایک ایسے دن کا، یہ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف قدم بڑھائے کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ہر صورت یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر آج کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا۔ آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کریں؟ یہ دنیا، یہ دوستیاں، یہ یاریاں یہیں رہ جائیں گی، کام آئے گا تو یہ قبولیت کا وقت کام آئے گا۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا،
جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے وہ حاجات وہ مرادیں پوری ہوں گی۔ چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے ہو، چاہے 10 کروڑ چاہیے ہو یا 50 کروڑ، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پہلے تو یہ ویڈیو آپ لوگ مکمل دیکھ لینا، اس عمل کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسی جمادی الاول آ جائے تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ آپ فارغ بیٹھے ہو تو 1 منٹ کا وقت نکالو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکالو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں آپ لوگ موجود ہو، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ جمادی الاول میں کسی بھی دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آج آپ جو چاہو مانگ لیں۔ آپ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ کوئی بڑی رقم چاہتے ہو تو اس کی نیت کر لو۔ آپ کا خود کا گھر نہیں، آپ خود کے گھر کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ مقصد آج پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا قویو کا وظیفہ ہے۔ اس اسم اعظم کو جب جب کسی نے پڑھا، جس نے پڑھا، رب کعبہ نے پورے مہینے کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمایا، پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قویو کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتا ہے، تڑپ کر مانگتا ہے، تو رب کی ذات آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے والا صدقے دل سے جو بھی مانگے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا قویو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قویو 1 بار ہو گیا، یا قویو 2 بار ہو گیا، یا قویو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں ہیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 7 مرتبہ یا قویو پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ آج کے عمل میں پڑھنا ہے، یہ دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا عزیزو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یا عزیزو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا عزیزو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھیں گے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، آپ نے یہ وظیفہ بالکل اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت نکال لینا ہے، کیونکہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پھر بعد میں آپ جو چاہو کر لینا۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی نے بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آج کے دن کا یہ عمل ہے، آپ نے چوتھے نمبر پر یا غنی یو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کریے گا۔ یا غنی یو 1 بار ہو گیا، یا غنی یو 2 بار ہو گیا، یا غنی یو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ادھورے کاموں کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی۔ دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، اور بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بڑی سے بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گی، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔